بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انکم اسٹیٹمنٹ سے متعلق بات کریں گے. اس کو اردو میں ہم گوشوارہ آمدنی کہتے ہیں. یہ کمپنی کا سب سے اہم ڈاکومنٹ ہے اور اس کی اہمیت اکثر اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بیلنس شیٹ کو جو ڈائریکٹرس ہیں وہ کہتے ہیں بنا لیں گے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، سیکنڈری حیثیت ہو جاتی ہے. لیکن پروفٹ اینڈ لاس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کمپنی نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے. کیونکہ اسے نفع نقصان کا بھی کہتے ہیں، نفع نقصان کا گوشوارہ بھی کہا جاتا ہے اس کو. اچھا، اس میں 3 خاص باتیں ہیں جو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے آپ کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ، انکم اسٹیٹمنٹ. پہلی چیز تو ہے کہ ٹو گائڈ فار بجٹنگ، ٹھیک ہے نا، بجٹ کے سلسلے میں گائیڈ کرتا ہے. دوسری بات ہے ٹو ہیلپ ان فیوچر پلاننگ، یہ کہ جو کہ آئندہ کی جو بھی چیزیں ہمیں بنانی ہوتی ہیں تو اس سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہم کتنا پیسہ خرچ کریں، کن جگہوں پہ کم کریں، کس جگہ پہ زیادہ کریں، پلس مائنس ہمیں کیا کرنا ہے ایکسپینسز میں اور ڈفرینٹ چیزوں کے اندر. یہ چیزیں ہمیں پلاننگ میں اس سے مدد ملتی ہے. اور تیسری چیز جناب بیس فار ٹیکسیبل اماؤنٹ، نا، ٹیکسیبل اماؤنٹ کی بیس فراہم کرتا ہے. اس کے لیے ایک سینٹینس انہوں نے لکھا ہے، جنرلی نیٹ انکم از کمپیوٹڈ بائی کلیکٹنگ آل ایکسپینسز اینڈ ریونیو اکاؤنٹ ان این انکم اسٹیٹمنٹ. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہم نے یہ سامنے ہمارے پاس جو شیڈول ہیں، اس کے اندر ایک شیڈول ہمارے پاس ہے ٹریڈنگ بزنس سے متعلق اور دوسرا ہمارے پاس ہے کارپوریشن سے متعلق. تو ہم پہلے ٹریڈنگ بزنس کا اسکیلیٹن دیکھ لیتے ہیں. اس میں دیکھیے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے سیلز ریونیو، یہ اس کی ہیڈنگ ہے اور اس کے اندر جناب نیٹ سیلز ریونیو یہ ہمارے پاس یہاں پہ لکھی جائے گی. لیس کاسٹ آف مرچنڈائز سولڈ تو یہاں لکھی جائے گی. گروس انکم جو ہے وہ یہاں آ جائے گی، یعنی دس مائنس دس ون از اکول ٹو دس ون. بالکل اس سے ہم یہاں پر آ جائیں لیس آپریٹنگ ایکسپینسز، یعنی کہ جتنے بھی ایکسپینسز ہوں گے اس کو ہم لیس کریں گے. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، سیلریز ہیں، ویجز ہیں، آفس رینٹ ہے، سیلنگ ایکسپینسز ہے، آفس سپلائز ہے، ایڈورٹیزمنٹ ہے، چینل ایکسپینسز ہے، انکم ٹیکس ہے. اب یہ تمام چیزیں لکھ دی جائیں گی، جو بھی ان کے اماؤنٹ ہیں گے آتے چلے جائیں گے اور جناب علی یہ سب ہم لکھ دیں گے. پھر ہم ان کو یہاں پہ ٹوٹل کریں گے تو یہ ہو جائے گا ٹوٹل ایکسپینسز. اگر کسی قسم کی کوئی انکم ہوتی ہے، ایک منٹ یہ ذرا سا اگر ہم کوئی کسی قسم کی انکم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اب یہ دیکھیے اس جگہ پہ ایٹ ادر انکم اف اینی، ٹھیک ہے نا، وہ ہم پلس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کو پلس کرنے کے بعد نیٹ انکم آ جاتی ہے. نیٹ انکم کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اب ہم اس کو فل کرتے ہیں. جب ہم نے کر لی فل کریں گے تو ایکچوئل پوزیشن کا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے. یہاں دیکھیے جناب علی ایکچوئل کے اندر سیلز ریونیو وہی سب کچھ ہے، اس کے اندر ہم فل کر رہے ہیں، اماؤنٹ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پہلی چیز ہے سیل ریونیو کے اندر اس میں یہ ہے نیٹ سیل ریونیو 7,05,000. اس میں سے ہم کام کر رہے ہیں کاسٹ آف مرچنڈائز سولڈ، ٹھیک ہے نا. جو بھی کاسٹ آ رہی ہے ہماری مرچنڈائز کے اوپر وہ ہماری کاسٹ ہے 4,02,000. اور اس کو جب اس دس پلس دس مائنس از اکول ٹو دس ون تو یہ ہو گئی گراس انکم. اب آپ اور آئیں اس کو مزید کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ گراس ہے اس کو ہم نیٹ کی طرف لائیں گے. ہم ایسا کریں گے کہ اس میں سے یہ جو آپریٹنگ ایکسپینسز کی ہیڈنگ ڈال کے یہ تمام چیزیں لائیں گے جو ہم نے اوپر کیا تھا. تو پہلے اس کے اندر ہے سیلریز ایکسپینسز 75,000، ویجز ایکسپینس 30,000، آفس رینٹ 25,000، سیلنگ ایکسپینسز 10,000، آفس سپلائز ہے 5,000، ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس ہے 2,000، چینل ایکسپینسز ہے 3,000، پروویژن فار انکم ٹیکس 20,000. اب ٹوٹل جب ہم سب کا کریں گے یہاں سے یہاں تک جب ٹوٹل کرتے ہوئے آئیں گے تو پھر یہ اس کو ہم اس جگہ پہ لکھیں گے نا. اور یہ انر کالم ہے، یہ آؤٹر پہ لے جائیں گے. ایک آؤٹر پہ دیکھیے یہ آیا ہے گراس انکم، دوسرا آؤٹر پہ ٹوٹل ایکسپینسز ہیں.
اب اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی ادر انکم جو ہے وہ کیا ہے، کہاں سے آئی، چھوٹی موٹی جو بھی آئی، اگر ہے تو اف اینی، اگر ہے تو ہم اس کو بھی لکھیں گے تو وہ بھی اس میں پلس ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ 118 ہو گیا. اب دیکھیے آپ یہ کس طرح سے 118 ہوا. اب دیکھیے گا دس از دس مائنس دس آل آف دس تو از اکول ٹو دس ون. ادھر آئیے گا آپ، ہم اس پہ اس میں نیچے اب دیکھیں، ہم یہاں پر ہم نوٹ لکھ رہے ہیں، فارمولہ بنا رہے ہیں کہ نوٹ ہے دا میجر تھنگس از ٹو ڈیڈکٹ آل آف دا ایکسپینسز فرام آل کائنڈ آف انکم. یعنی تمام ہر قسم کی آمدنی میں سے اگر ہر قسم کے اخراجات کم کر دیے جائیں تو نیٹ انکم آ جائے گی. اب ہم ادھر آتے ہیں، دیکھیے اس طرف دیکھیے، یہ دیکھیں آپ، دیکھیے یہ ہے، اس کو آپ دیکھیے، یہ ہم دوسری چیز ہے ہمارے پاس کارپوریشن کے سلسلے کے اندر ہم بنا رہے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ. تو یہاں پر ہم نے کمپلیٹ لکھ دیا ہے، یہاں پہ ہم نے مہینہ چھوڑ دیا تھا، فار دا منتھ آف سو چھوڑ دیا تھا، لیکن یہاں پہ ہم فار دا منتھ آف جنوری لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا بھی اسکیلیٹن ہم دیکھ رہے ہیں کارپوریشن کا. اس میں کیا چیز ہے، سیلز ریونیو ہے، یہ آ گئی، کاسٹ آف گڈ سولڈ یہ آ گئی ہے، اور دس مائنس دس ون از اکول ٹو دس ون یہ آ گئی، گروس انکم یہ گروس مارجن. اب اس میں سے تمام آپریٹنگ ایکسپینس لیس کر دیں گے. ٹھیک ہے نا، اس کی ہیڈنگ دے دی اور یہ تمام لسٹ آؤٹ کیا ہے آپریٹنگ ایکسپینسز کو. وہ یہ سیلریز ایکسپینسز، ویجز ایکسپینسز، آفس رینٹ ہے، سیلنگ ایکسپینسز، آفس سپلائی ایکسپینسز، ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینسز، چینل ایکسپینسز، انکم ٹیکس ہے، اور مائنورٹی انٹرسٹ ان نیٹ انکم. تمام لسٹ بن گئی ایکسپینسز کی. یہ اس کا ٹوٹل ہو گیا. جب اس کا ٹوٹل ہو جائے گا، جو بھی رقم آئے گی، تو دس مائنس دس ون از اکول ٹو دس ون، تو نیٹ مارجن آئے گا. اب دیکھیے ہم نیچے چل کے اس کو فل کرتے ہیں. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو فل اٹ. سیلز ریونیو سوری سر، یہ یہاں پر ہم فل کر رہے ہیں 1.9 ملین سم تھنگ، اور اس میں سے لیس کر رہے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ. ٹھیک ہے نا، یہ 1.2 ایگزیکٹ 1.2 ملین، دس مائنس دس ون از اکول ٹو دس ون. ٹھیک ہے نا، ان دونوں کو جب ہم پلس کرتے ہیں تو یہ بالکل نیچے نہیں لکھتے بلکہ ادھر آؤٹر پہ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم آگے چل کے دس مائنس دس کریں تو آسانی سے ہم کر سکیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ابھی ادھر آ جائیں. تمام آپریٹنگ ایکسپینسز کی ہم نے لسٹ آؤٹ کیا ہے. اس کے ہیں سیلری ایکسپینسز 190,000 ہے، ویجز ایکسپینسز 1 لاکھ آف روپیز یا 100,000 کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. آفس رینٹ ہے 50,000، سیلنگ ایکسپینسز ہے 25,000، آفس سپلائز جو ہیں 15,000، ایڈورٹیزمنٹ ایکسپینس ہے بھی 15,000، اور 10,000 آ رہا ہے جنرل ایکسپینسز. انکم ٹیکس کا جو ہمارے پاس خرچہ ہے وہ دیکھیے 5,000، اور یہ 8,000 ہے مائنورٹی انٹرسٹ ان نیٹ انکم. تو تمام ایکسپینسز ہم نے یہاں پہ کیے. یہاں ہمیں طریقہ کار کی طرح یہاں ٹوٹل کرنا چاہیے، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اس کو آؤٹر پہ لے کے جاتے ہیں. ہاں، ٹوٹل ایکسپینسز کا جو ٹوٹل ہے ہم یہاں آؤٹر پہ لے کے جاتے ہیں، اور یہ جو ہمارے پاس آتا ہے ہمارے پاس گروس انکم، اس میں سے اس کو لیس کر دیتے ہیں. اس کو لیس کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا یہ 3,12,000 آف روپیز نیٹ انکم میں نیٹ مارجن ہمارے پاس آیا. اس سارے سلسلے کے اندر آپ یہ دیکھیے گا، یہ فارمولہ کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ نوٹ دا میجر تھنگ از ٹو ڈیڈکٹ آل آف دا ایکسپینسز فرام آل کائنڈ آف انکم. یعنی ہر قسم کی آمدنی میں سے ہر قسم کے اخراجات اگر نکال دیے جائیں تو ہمارے پاس نیٹ انکم آ جائے گی.
اچھا ایک نظر ذرا سا اوپر چل کے ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ ایک دو خاص باتیں ہیں. یہ دیکھو یہ جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں گوشوارہ آمدنی اردو کے اندر, ٹھیک ہے نا, اور فور دا منتھ آف سینڈسو لکھا جاتا ہے جو بھی ہے. یہاں بھی دیکھیے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ یا انکم اسٹیٹمنٹ فار دا منتھ آف سینڈسو کارپوریشن, دونوں کی ہیڈنگ ایک سی ہے. اچھا یہاں اسکیلیٹن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو رقمیں جو آئیں گی کس طرح بھی کیلکولیشنز کر کے آئیں گی تو ان جگہوں پر آ جائیں گی. یہ ان کی جگہیں فکس کی گئی ہیں. یہ جگہ جب ہم نے فکس کر دی ہیں تو ہم جب یہ نیچے جاتے ہیں تو انہی جگہوں کو بھر دیتے ہیں. یہ دیکھیے بھرتے آ رہے ہیں بھرتے آ رہے ہیں بھرتے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اچھا اب آگے جائیے, آپ ادھر آ جائیں, اس والے سیٹ پہ بھی یہی ہے. یہاں پر بھی ہم نے یہی کیا کہ تمام چیزیں جو ہم نے یہاں پر یہ لے لی ہیں, سپوز کیا ہے. سپوز کرنے کے اندر یہ ہے کہ ہم نے یہ سارا ایمٹی چھوڑ دیا, کراس مار دی سب جگہوں پر, لیکن اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جو سیلز ہے اس میں سے جو گڈس کی قیمت کو لیس کیا جاتا ہے تو گروس پوزیشن آتی ہے. تو گروس پوزیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے منافع کی, تو پھر ہم اس کو ایکچوئل پوزیشن یا نیٹ نکالنے کے لیے ہم تمام ایکسپینسز کو اس میں سے لیس کرتے ہیں, اس کو ایک لسٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. اچھا یہ ان دونوں کو پلس مائنس کر کے آؤٹر پہ لکھتے ہیں, اس سارا ایکسپینسز کو ٹوٹل کرے آؤٹر پہ لکھتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ کیلکولیشن میں دس مائنس دس ون از اکول ٹو دس ون, آؤٹ کالم پہ نیٹ انکم کا پوزیشن آ جاتی ہے. یہ دیکھیں جب ہم نے فل کیا اس میں بالکل ایسے ہی ہوا ہے, یہ تمام اماؤنٹ بھرے, ان دونوں کو اوپر والا پلس ہے اور نیچے والا مائنس, تو یہ آ گیا 730. پھر تمام یہ لسٹ آؤٹ تھی ہمارے پاس ایکسپینسز کی, تمام کے تمام کو ہم لائے, لیکن ہم نے یہاں پہ ٹوٹل نہیں کیا بلکہ ادھر آؤٹر پہ لے گئے. یہاں بھی آؤٹر پہ لے آئے تھے, یہاں بھی آؤٹر پہ لیے, تاکہ جب یہاں سے یہاں مائنس کرتے ہیں تو بڑی آسانی سے یہ ہو جاتا ہے. 730 میں سے لیس کیا 418,000 کو, تو 3,12,000 یعنی 312,000 ہمارے پاس پوزیشن آ گئی. اور فارمولہ ہمارے پاس وہی ہے کہ ہم نے تمام ایکسپینسز لیس کر دیتے ہیں انکم میں سے, تو ہمارے پاس پوزیشن آ جاتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں, انکم کم ہوتی ہے, تو پھر اسی جگہ پر سوچنا پڑتا ہے کہ کاروبار کو کس طرح سے چلا جائے. تو وہ ایسے موقع پہ جب لاس آنا شروع ہو جاتا ہے تو ایکسپینسز کم کر دیے جاتے ہیں, اور کچھ غیر ضروری ایکسپینسز ہوتے ہیں جو کمپنی لگژری کے طور پہ کر دی ہوتی ہے, تو لگژری ایکسپینسز ختم کر دیتے ہیں اور نیسیسری ایکسپینسز ہم چلاتے ہیں. تو انکم اسٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا سب سے اہم بات یہی ہے کہ کمپنی کا ہم یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کمپنی کس ڈگر پہ جا رہی ہے, ہمیں نفع دے رہی ہے نقصان دے رہی ہے. جب ہمارے پاس پوزیشن آ جاتی ہے تو ہم بڑے سکون سے آرام کے ساتھ یہ پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم جناب عالی فیصلہ کرتے ہیں کہ اخراجات کس طرح چلائے جائیں اور کاروبار کو کس طرح چلایا جائے. تھینک یو ویری مچ. اور ہم مزید انکم اسٹیٹمنٹ پہ بات کریں گے جیسے جیسے ہمیں موقع ملتا چلا جائے گا.